الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. محترم حضرات گرامی اور پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی سورہ مائدہ کے آخر سے ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہے گا، اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کا سچا ہونا فائدہ پہنچائے گا، نفع پہنچائے گا. ان کے لیے ایسی جنتیں اور ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. ان باغات کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہوں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے، فوز عظیم ہے. یہ آیت جو سورہ مائدہ کی بالکل آخری آیتوں میں سے ایک آیت ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدق یعنی سچائی کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور سچائی کے بارے میں بتایا کہ قیامت کا دن یہ وہ دن ہے جس دن سچے لوگوں کی سچائی ان کو فائدہ پہنچائے گی. سچے لوگوں کی سچائی قیامت سے پہلے بھی فائدہ پہنچاتی ہے ان کو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن یہ کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی. ایسا اس لیے کہا گیا کہ وہ دن قیامت کا دن بدلے کا دن ہوگا، جزا و سزا کا دن ہوگا، اور اس دن ہر انسان کو اپنے اعمال کا پھل ملے گا. تو جو اس دنیا کے اندر سچائی کے ساتھ زندگی گزارے ہوں گے، ایسے لوگوں کی سچائی کا بدلہ، ایسے لوگوں کی سچائی کا پھل اس دن قیامت والے دن پورا پورا دیا جائے گا. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن سچوں کا ذکر کیا ہے یا جس سچائی کا ذکر کیا ہے، سچائی سے کیا مراد ہے؟ تو یہ جو سچائی ہے، اس سچائی کے اندر کئی چیزیں، کئی باتیں داخل ہو جاتی ہیں، بلکہ پورے کا پورا دین اس صدق کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیت کی تفسیر یہ منقول ہے: یوم ینفع الموحدین توحیدہم، کہ وہ دن ہے جس دن موحدین کو ان کی توحید فائدہ پہنچائے گی. تو صدق کی تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے توحید سے کی ہے. اگر ہم اس کو تفصیل سے سمجھنا چاہیں کہ صدق سے اس آیت کے اندر کیا مراد ہے، تو بنیادی طور پر صدق یعنی سچائی دو چیزوں کے اندر ہوا کرتی ہے. ایک صدق فی القول ہوتا ہے اور ایک صدق
فی العمل ہوا کرتا ہے۔ صدق فی القول کا مطلب انسان کی بات میں سچائی ہو، اور صدق فی العمل کا مطلب انسان کے عمل میں سچائی ہو۔ صدق فی القول کس کو کہا جاتا ہے؟ صدق فی القول کا مطلب ہوتا ہے ان یکون الخبر مطابقا للواقع۔ انسان کی بات کے اندر سچائی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی بات بتاتا ہو، انسان جو بھی خبر دے رہا ہو، انسان جو بھی انفارمیشن دے رہا ہو، وہ انفارمیشن اور انسان کی وہ خبر حقیقت کے بالکل موافق ہو اور حقیقت سے بالکل ملتی جلتی ہو، حقیقت کے خلاف نہ ہو، اسی کو سچائی کہا جاتا ہے۔ اور انسان جو انفارمیشن دے رہا ہے، انسان جو بات بتا رہا ہے، اگر وہ حقیقت کے خلاف ہے، حقیقت کے برعکس ہے، تو پھر اسی کو جھوٹ کہا جائے گا۔ تو انسان سب سے پہلی چیز سچائی کے اندر جو داخل ہوگی وہ صدق فی القول، کہ انسان جو کچھ کہے وہ ویسا ہی کہے جو حقیقت کے مطابق ہو۔ انسان جو کچھ کہتا ہو ایسا نہ ہو کہ حقیقت میں کچھ ہے مگر انسان کچھ اور اس کو بول رہا ہے، حقیقت کچھ اور ہے مگر انسان جو بات لوگوں تک پہنچا رہا ہے، جو انفارمیشن لوگوں کو دے رہا ہے، وہ حقیقت کے بالکل الگ ہے، خلاف ہے، تو اس کو سچائی نہیں کہا جائے گا۔ تو صدق فی القول کا مطلب ہے انسان جو بات کہتا ہو وہ حقیقت کے موافق ہو اور حقیقت سے ملتی جلتی ہو۔ مثال کے طور پر انسان یہ کلمہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انسان اپنی زبان سے یہ کلمہ ادا کرتا ہے تو یہ صدق فی القول ہے۔ انسان جو کچھ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، معبود برحق نہیں ہے، تو انسان کی بات سچی ہے، یہ انسان سچی بات کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صدق فی الاقوال، صدق فی الاقوال اسی کو کہا جائے گا۔ اور دوسری چیز جو بتائی گئی وہ صدق فی العمل، انسان کے عمل کے اندر بھی سچائی ہو۔ انسان کا جو عمل ہے، انسان کے عمل کے اندر انسان کا عقیدہ بھی داخل ہے اور انسان کا عمل بھی داخل ہے۔ تو انسان کی جو سچائی ہے وہ انسان کے عقیدے کے اندر بھی ہوتی ہے اور انسان کے اعمال کے اندر بھی ہوتی ہے۔ انسان کے عقیدے کے اندر انسان کی سچائی کیسے ہوتی ہے؟ تو بتایا گیا کہ انسان کے عقیدے کے اندر سچائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ ویسا ہی ہو جیسا کہ انسان اپنی زبان سے کلمہ ادا کر رہا ہے، انسان کا عقیدہ وہی ہو اور انسان کا عقیدہ اسی کے مطابق ہو جو زبان سے وہ کلمہ ادا کر رہا ہے۔ تو مثال کے طور پر انسان لا الہ الا اللہ کا کلمہ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ حقیقت ہے، سچائی ہے۔ اب انسان کا عقیدہ سچائی پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو عقیدہ اپنے دل میں رکھتا ہے وہ عقیدہ بھی اسی کلمے کے مطابق ہو، انسان دل سے یہ مانتا ہو، انسان دل سے یہ تسلیم کرتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، انسان اپنے دل سے اس کو مانتا ہو، اپنے دل سے اس کو تسلیم کرتا ہو، یہ عقیدے کے اندر سچائی کا مطلب ہے۔ مگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صدق فی القول تو کرتے ہیں، اپنی زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مگر ان کا جو اعتقاد ہوتا ہے، ان کا جو عقیدہ ہوتا ہے، ان کا عقیدہ ان کی بات کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ زبان سے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مگر دل سے نہیں مانتے اس کو۔ دل میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی معبودان موجود ہیں بہت سارے، دل سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ فلاں پیر، فلاں بابا، فلاں ولی، فلاں نبی یا فلاں فرشتہ اللہ کے علاوہ معبود ہے، اس کے اندر بھی نفع و نقصان پہنچانے کی طاقت ہے، اس کے اندر بھی لوگوں کو بنانے یا لوگوں کو بگاڑنے کی صلاحیت، تاثیر موجود ہے۔ یہ انسان دل میں اس طریقے سے اعتقاد رکھتا ہے تو پھر یہ سچائی نہیں ہوئی، انسان صرف زبانی طور پر سچائی کو ادا کر رہا ہے، مگر عقیدے کے اندر جو سچائی ہونی چاہیے وہ عقیدے کی سچائی انسان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔
تو عقیدے کے اندر سچائی کا مطلب یہی ہے کہ انسان کا عقیدہ ویسا ہی ہو جیسا کہ وہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے، اس اقرار کے مطابق، اس کلمے کے مطابق اس کا عقیدہ ہو، اور اس کے دل کے اندر جو مانتا ہے، وہ دل کے اندر جو اعتقاد پایا جاتا ہے وہ کلمے کے مطابق ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ کا جب ذکر کیا اور کلمہ طیبہ زبان سے ادا کرنے والوں کے لیے نجات اور کامیابی کی خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، تو صرف لا الہ الا اللہ کہنے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ اور صدقا من قلبہ دخل الجنہ، کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اس کلمے کا خلوص دل کے ساتھ اور دل کی سچائی کے ساتھ، تو ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا، ایسا آدمی جہنم سے بچ جائے گا، اور ایسا آدمی آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ جو سچائی ہے، سچائی انسان کے عقیدے میں بھی ہوتی ہے، اور انسان کی عقیدے کی جو سچائی ہے وہی سب سے بڑی سچائی ہے، اور اسی کو ہم توحید کہیں گے، جو تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے گزری کہ وہ دن ہے جس دن موحدین کو ان کی توحید فائدہ پہنچائے گی۔ اسی طریقے سے عمل کے اندر سچائی، اعتقاد کے اندر سچائی ہو گئی، اسی طریقے سے انسان کا جو عمل ہے اس عمل کے اندر بھی سچائی ہوتی ہے۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، نیک عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو بھی اعمال انسان انجام دیتا ہے، ان اعمال کے اندر بھی سچائی ہوتی ہے۔ ان اعمال کے اندر سچائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں، شریعت کے طریقے کے مطابق ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں، اس وقت اس عمل کو کہا جائے گا کہ اس عمل کے اندر سچائی ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے، تو اس نیک عمل کو انجام دیتے ہوئے انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا عمل نبی کی سنت کے مطابق ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہو۔ تو جب انسان اس بات کی کوشش کرتا ہے اور اپنے عمل کو نبی کے طریقے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر یہ ایسا آدمی ہے جو اپنے عمل کے اندر سچائی کو اپنا رہا ہے۔ اسی لیے جو مبتدع لوگ ہوتے ہیں، جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں، یہ بدعتی تو عمل کر رہا ہے مگر اس بدعتی کے عمل میں سچائی نہیں ہے، اس لیے کہ عمل کی جو شرط بتائی گئی، عمل کے سچے ہونے کے لیے جو شرط بتائی گئی کہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، تو اس کا جو عمل ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے ہی نہیں۔ عمل تو کر رہا ہے مگر عمل کے اندر صدق اور سچائی نہیں ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کوئی عمل نہ ہو، طریقے سے ہٹا ہوا عمل ہو، تو پھر ہم جانتے ہیں کہ یہ عمل انسان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اسی طریقے سے عمل کے اندر، سچائی کے اندر یہ چیز بھی داخل ہوتی ہے کہ انسان جو عمل کر رہا ہو وہ انسان اپنے دل سے عمل کر رہا ہو۔ انسان عمل کر رہا ہے، اس عمل کی سچائی کو، اس عمل کی حقانیت کو انسان دل سے مانتا ہو۔ بات ایسی نہ ہو کہ صرف انسان ظاہری طور پر اپنے اعضاء سے عمل کر رہا ہے، انسان کے اعضاء حرکت کر رہے ہیں مگر انسان کے دل میں اس عمل کی محبت نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، تو پھر یہ بھی ایسا عمل ہے کہ اس کے اندر سچائی نہیں ہے۔ اسی لیے منافقین کا جو عمل ہوتا ہے، منافقین کی جو نمازیں ہوتی ہیں، منافقین کے جو ذکر ہوتے ہیں، منافقین کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں، یہ ایسے اعمال ہیں کہ یہ ظاہری طور پر انجام دیے جانے والے اعمال ہیں، منافقین کے دل میں اس عمل کی محبت نہیں ہے، اور اس عمل کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازے گا۔ ان تمام چیزوں کا اعتقاد اور ان تمام باتوں کی گواہی ان کا دل نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے منافق انسان کا جو عمل ہوتا ہے، وہ منافق کا عمل انسان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو اس تفصیل سے اور اس وضاحت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ وہ دن ہے قیامت کا دن جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی۔ تو اس کے اندر پورے کا پورا دین آ جاتا ہے، اس کے اندر عقیدہ آ جاتا ہے، اس کے اندر قول آ جاتا ہے، اس کے اندر عمل بھی آ جاتا ہے۔ پورے کا پورا دین گویا مراد ہے کہ جو انسان توحید پر قائم رہے گا،
جو انسان سنت پر قائم رہے گا، جو انسان اخلاص کے ساتھ زندگی گزارے گا، تو ایسے تمام لوگوں کو قیامت کے دن ان کی یہ سچائی فائدہ پہنچائے گی اور ان کا یہ صدق ان کے لیے فائدہ پہنچائے گا۔ تو انسان کو اسی سچائی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور اسی صدق کے ساتھ انسان کو اس دنیا کے اندر زندگی گزارنا ہے۔ انسان کا عقیدہ درست ہو، انسان کا عمل درست ہو اور انسان کا پورا دین درست ہو، اسی درست دین کے ساتھ انسان کو زندگی گزارنا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچائی کی فضیلت کو بیان کیا ہے، یوم ينفع الصادقین صدقهم کہہ کر سچائی کی فضیلت کو بتایا کہ قیامت کے دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی۔ جب سچائی کی فضیلت کا اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے تو اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے بندوں کو سچائی پر ابھار رہا ہے، بندوں کو سچائی کی تعلیم دے رہا ہے، بندوں کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ بندے اپنے عمل میں، اپنے قول میں اور اپنی ہر چیز کے اندر سچائی کو لازم پکڑیں۔ اور یہ جو سچائی ہے، سچائی بہت بڑی نیکی ہے، سچائی بہت بڑی نیکی ہے۔ اور سچائی جو نیکی ہے، جن کو صدیقین کہا جاتا ہے، سچ بولنے والوں کو، یہ جو صدیقین کا مرتبہ ہے یہ انبیاء کے بعد آنے والا مرتبہ ہے۔ انبیاء کے بعد جو درجہ ہے اور انبیاء کے بعد جو رتبہ ہے وہ صدیقین کا رتبہ ہے۔ ومن يطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین کہا گیا۔ نبیین کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیقین کا تذکرہ کیا تو یہ صدیقین کے مقام و مرتبے کو بتاتا ہے۔ تو ایک انسان کو اس دنیا کے اندر سچائی کو لازم پکڑنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا رتبہ بہت اونچا بتایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث کے اندر سچائی کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ علیکم بالصدق، اے لوگو سچائی کو ہمیشہ لازم پکڑو، سچائی کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرتے رہو، ہمیشہ سچ کہتے رہو۔ فإن الصدق يهدي إلى البر، اس لیے کہ صدق اور سچائی انسان کو نیکی کا راستہ بتاتا ہے۔ وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکی انسان کو جنت تک لے جاتی ہے، نیکی انسان کو جنت کا راستہ بتاتی ہے۔ تو یہ سچائی انسان کے لیے اتنی اہم ہے اور سچائی انسان کے لیے اتنا ضروری ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر ہم ان 3 صحابہ کا واقعہ بھی جانتے ہیں جو غزوہ تبوک کے موقع پر، تبوک کی جنگ کے موقع پر کسی وجہ سے جنگ میں نہ جا سکے، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں محاسبہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جنگ میں کیوں نہیں آئے، تو منافقین نے جھوٹ کہہ کر، غلط بیانی کر کے منافقین اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بچا لیے۔ مگر یہ جو 3 صحابہ تھے انہوں نے اپنے دل میں ارادہ کیا، انہوں نے اپنے ذہن و دماغ میں ٹھان لیا کہ جو بھی ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ کہنا ہے، جھوٹ نہیں کہنا ہے۔ تو تینوں نے سچی بات کہی کہ اللہ کے نبی کوئی عذر نہیں تھا، کوئی پرابلم نہیں تھی، بس آج جائیں گے کل جائیں گے، آج جائیں گے کل جائیں گے، اس طرح کہتے کہتے ہم نے پورے دن گزار دیے اور ہم جنگ میں شامل نہیں ہو سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ بات چیت بند کر دی گئی تو یہ تینوں صحابہ گئے مسجد نبوی کے اندر، اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی، خلوص دل سے توبہ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دن گزرنے کے بعد ان کی توبہ کی قبولیت کا واقعہ اپنی کتاب کے اندر نازل کیا۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا، سورہ توبہ کی آیتیں ہیں۔ نہ صرف ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر کیا، بلکہ ان کے طریقے کو اپنانے کی تعلیم دی۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ جو 3 صحابہ جنہوں نے سچائی کو اپنایا، اس طرح سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کا ساتھ اختیار کرو، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ یہ سچائی کی فضیلت ہے جو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اور اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچائی کے بارے میں بتایا کہ قیامت کے دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی، اور وہ فائدہ کس شکل میں ہوگا اسی کا ذکر آگے کیا گیا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار،
کہ ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے, ایسی جنتیں ہوں گی کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی, جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں کہا کہ ذالک الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جنتوں کا وعدہ کیا گیا اور جنتوں کے وعدے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا وعدہ کیا گیا. رضی اللہ عنہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سچے لوگوں کے ساتھ راضی ہے. ورضوا عنہ, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ راضی ہیں. تو جنتوں کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کی خوشخبری سنائی, اور یہ بندے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں, اس کی خوشخبری سنائی. اور کہا کہ خالدین فیہا ابدا, ان جنتوں کے اندر یہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے, ہمیشہ کے لیے ان جنتوں کے اندر رہیں گے. ان تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ ذالک الفوز العظیم, یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یہ جو جنتوں کی کامیابی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا حصول ہے, اور انسان کا ان جنتوں کے اندر, ان نعمتوں کے اندر ہمیشہ کے لیے رہنا ہے, یہی اصل کامیابی ہے, یہی بڑی کامیابی ہے. اس دنیا کے اندر انسان جو کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے, اس دنیا کے اندر انسان جو نعمتیں حاصل کر لیتا ہے بڑی, اور دنیا کے بہت اونچے مناصب پر پہنچ جاتا ہے, بہت اونچے عہدوں پر پہنچ جاتا ہے, اور انسان کو ناز ہوتا ہے کہ میں نے بہت بڑی کامیابی اختیار کر لی ہے, حاصل کر لی ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ حقیقی کامیابی ان جنتوں کے حصول کے اندر ہے, اللہ کی رضا کے حصول کے اندر ہے. تو یہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچائی کے تعلق سے, صدق کے تعلق سے یہ باتیں بتائی ہیں. اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر سچائی کو لازم پکڑے, ہمیشہ سچ بولتا رہے, سچوں کا ساتھ دے اور سچوں کا ساتھ نبھائے. اس لیے کہ سچائی کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمائی ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی میں سچ کہنے اور سچ پر عمل کرنے, سچوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. جھوٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے, جھوٹوں کا ساتھ دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.